السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے اس اسلامی درس چینل کے اس خوبصورت سے پروگرام شرعی مسائل میں استقبال ہے اور خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو سلامت رکھے اور اچھا رکھے۔ آج کے اس شرعی مسائل پروگرام کی شروعات دیکھتے ہیں آج کل جگہ جگہ مساجد میں کرسیاں، اسٹول وغیرہ رکھے ہوتے ہیں اور اس میں کئی سارے لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ کوئی سجدہ کرنے سے قاصر ہے یا مجبور ہے یا نہیں کر رہا ہے، تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا تو نہیں کچھ لوگ دیکھا داکھی یا فیشن بطور یا کیا تھوڑی سی تکلیف میں بھی وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کرنے لگے، کیونکہ بہت زیادہ تعداد کرسیوں کے اور اسٹول کی مساجد میں نظر آتی ہے اور اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ ہم نے دیکھا جو مارکیٹ آرام سے بھاگ دوڑ کے کرتے ہیں، بازار میں گھومتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں اور سارے فنکشن کرتے ہیں، ڈیوٹیاں کرتے ہیں، لیکن مسجد میں جانے کے بعد وہ نماز کو اس طرح ادا کرتے ہیں۔ تو صحیح کیا معاملہ ہے، ذرا رہنمائی فرمائیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی رخصت کو بھی جو شریعت نے مخصوص عذروں اور مخصوص وقتوں میں کوئی رخصت دی ہو، اگر وہ رخصت بتا دی جائے عوام کو، مطلب چھوٹ دی ہو کچھ، تو وہ اس رخصت کو بھی اپنے لیے قابل فخر سمجھنے لگتے ہیں، جی، بجائے اس کے کہ وہ اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ شریعت کے جانکاروں نے جس شخص کو یہ رخصت دی اسے معذور سمجھا کہ وہ معذور ہے، بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے یا گھٹنے ٹیڑھے نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس عذر ہے، اس مخصوص عذر کی وجہ سے کسی کو اجازت دے دی گئی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوا یہ، ہمارے یہاں اس کو ایک قابل فخر کارنامہ سمجھ لیا گیا اور بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہم بھی مسجد میں اسٹول پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ہم بھی بڑے آدمی کہلائیں گے، کچھ بڑک یا ہمیں بھی بڑکپن کا احساس ہوگا، اور وہ یہ بھول گئے کہ بڑکپن نہیں ہے جی، ارے شریعت نے تو اس لیے رخصت دی ہے کہ اس کو معذور سمجھا ہے، اس کو اپاہج کے دائرے میں رکھ دیا۔ کیا اپاہج ہونا، معذور ہونا قابل فخر ہو سکتا ہے؟ اگر کسی بوڑھے کے لیے کوئی رخصت دے دی جائے تو اب جوان بھی اپنے آپ کو وہ رخصت مانگنے لگے کہ ہم بھی بوڑھے ہیں، یہ ایک نئی روش ہے۔ ہم اسے بڑے پن کی علامت سمجھنے لگے، ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اگر کرسی پر یا اسٹول پر پڑھیں گے تو ہم بھی بڑے ہو جائیں گے یا ہمیں بھی لوگ بڑا سمجھیں گے۔ محترم حضرات، نماز اہم العبادات ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سارے کام صحیح سے انجام دیتے ہیں، لیکن مسجد میں آتے ہی انہیں اسٹول چاہیے ہوتا ہے یا کرسی چاہیے ہوتی ہے۔ ایسا ہرگز مت کیجیے۔ قرآن کریم نے منافقین کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالا، تھکے ہارے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے تھک گئے، ہار گئے۔ یراؤن الناس، وہ لوگوں کے لیے دکھاوا کر رہے ہیں۔ تو اس صف میں آپ نہ آئیں، ایسی کوشش کیجیے اور اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کا عذر اگر واقعی ہے، جی، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ واقعتاً معذور ہیں یا معذور نہیں ہیں، صرف رخصت چاہتے ہیں۔ دوسرے کاموں میں آپ جب معذور نہیں ہیں اور سارے کام بخوبی انجام دے رہے ہیں، جی، آرام سے، تو پھر نماز میں کیا معذوری ہے؟ نماز اہم العبادات ہے، اس کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ان قواعد کے ساتھ، ان طریقوں کے ساتھ کھڑے ہوئیے جو طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ ہاں، معذوروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے یا جن کے لیے مجبوریاں ہیں، ان کے لیے شریعت مطہرہ نے یقیناً رخصتیں دی ہیں، اور صرف ایک ہی رخصت نہیں بلکہ بہت سی رخصتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان رخصتوں کے بجائے ہم جہاں تک ہو سکے
اصل پر عمل کریں جی جو حکم ہے. ہاں اگر واقعی آپ معذور ہو جائیں، واقعی آپ کو کوئی ایسی تکلیف ہے، کوئی ایسی پرابلم ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے کہ آپ نماز میں جھک نہیں سکتے یا آپ کے گھٹنے ٹیڑھے نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے اگر جھکنے میں پرابلم ہے تو صرف نماز میں نہیں ہوگی، ہر جگہ ہوگی. اسی طرح گھٹنے ٹیڑھے ہونے میں اگر پرابلم ہے تو وہ صرف نماز میں نہیں ہوگی بلکہ ہر جگہ ہوگی. کرسی پر بیٹھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، اس کی اگر واقعتاً معذور بھی ہے تب بھی اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کو یاد رکھیے کہ وہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا. جی تو فضیلت سے محرومی یہ قابل فخر نہیں ہو سکتی. بے شک. فضیلت کو پانا یہ قابل فخر ہوتا ہے. ایک عام رواج سا ہو گیا ہے کہ جسے دیکھو وہ اسٹول لے کے بیٹھ رہا ہے، جسے دیکھو وہ کرسی لے کے بیٹھ رہا ہے. یہ بالکل غلط ہے، نامناسب ہے. آپ خود سوچئے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز کی فضیلت میں جو باتیں آئی ہیں یا نماز کے طریقوں میں جو طریقے بتائے گئے ہیں جہاں تک ہو سکے ان پر عمل کریں اور ان باتوں کو اپنائیں تاکہ ہم جماعت کی فضیلت پائیں، نماز کی فضیلت پائیں. ان فضیلتوں کو چھوڑ کر جیسے کھڑے ہونے، بہت سے لوگ نوافل بیٹھ کر ہی پڑھتے ہیں اگرچہ وہ کھڑے ہونے پر قادر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نوافل بیٹھ کر ہی ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو کر ہو نہیں سکتے. جی جی. نفل اور دوسری نمازوں میں فرق ہی یہ ہوتا ہے ان کے ذہن میں کہ بیٹھ کر پڑھیں گے تو نفل ہوگا. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. جہاں تک ہو سکے کھڑے ہو کر پڑھیے. اسی طرح جہاں تک ہو سکے جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی ہے، صحت دی ہے، آپ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار رہے ہیں تو نماز بھی بہتر طریقے سے پڑھیے. اللہ نہ کرے کسی کو کوئی مرض ہو، کوئی تکلیف ہو، وہ حرج میں مبتلا ہو، تو ان صورتوں میں جو رخصتیں دی گئی ہیں انہی کے لیے وہ رخصتیں خاص کی جائیں. اور جب تک وہ عذر نہ ہو، جب تک وہ تکلیف نہ ہو، تب تک اس رخصت کو اپنے معمول میں نہ لایا جائے. رخصت کے وقت میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا، اسی طرح کا ایک سوال اور اسی سوال سے ملتا جلتا، رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ آنے والا ہے، آپ سبھی کو مبارک ہو اور پروردگار سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں میں رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ تھوڑی سی دوا کا بہانہ کر کے یا کوئی ذرا سا عذر پیش کر کے وہ بڑی اطمینان کے ساتھ روزے نہیں رکھتے ہیں اور وہ مطمئن رہتے ہیں کہ ہاں روزے ہم نہیں رکھے تو ہم صحیح کر رہے ہیں یا اس کے گناہ سے ہم بچ گئے. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے امراض میں لوگ روزے چھوڑ دیا کرتے ہیں. اب اس تعلق سے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ ہے، اس کو سن لیجئے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے آپ کو خوب سمجھتا ہے اگرچہ بہانے بناتا ہے. جی جی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ فیصلہ کسی حضرت، کسی مفتی صاحب، کسی عالم صاحب کو نہیں کرنا، وہ فیصلہ آپ کو کرنا، خود کرنا. آپ ان کے سامنے تو اپنے مرض کو بڑھا کر پیش کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کتنے مریض ہیں. کتنے مریض. آپ سامنے والے کو مطمئن کرنے کے بجائے اپنے دل کو مطمئن کیجئے. جی. اور یہ یاد رکھیے کہ ہم کسی انسان کو تو مطمئن کر سکتے ہیں لیکن وہ ذات جو ہمارے اندر کو بھی ویسے ہی جانتی ہے جیسے باہر کو جانتی ہے، اسے نہ ہمارے اطمینان کی ضرورت ہے اور نہ وہاں کوئی عذر قابل قبول ہے. فرض کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، روزے اس نے فرض کیے ہیں، ہمیں اپنا سمجھا ہے اس لیے حکم دیا ہے. جب روزے فرض کرنے والی وہ ذات ہے جو ہمارے اندر اور باہر دونوں کو یکساں طور پر جانتی ہے، جی جی، تو پھر کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے دوا کی پڑیاں باندھ کے رکھ لینا یا بہانے بنانا، اپنا کوئی مرض بڑھا چڑھا کر پیش کر دینا، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے اور اسی کو ذہن میں رکھ کر اپنے اعمال کو انجام دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو مطمئن کریں اور روزہ نہ رکھنے کا عذر پیش کریں یا نماز نہ پڑھنے کا عذر پیش کریں. ہم یہ سوچیں
کہ جس رب نے ہم پر فرض کیا ہے وہ ہمارے اندر ہمارے ظاہر اور باطن کو یکساں طور پر جانتا ہے. ہمیں اس کے آگے وہ عذر ہم نہیں پیش کر سکتے جو عذر واقعی نہیں ہے. ہاں دوسروں کو دنیا میں ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ واقعی عذر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے بہت سے لوگ ایسے مل جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں جو کہیں گے بہت دیر تک ہم بھوکے نہیں رہ سکتے. جی جی. اب یہ فیصلہ نہ تو ہم کر سکتے ہیں اور نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے کہ آپ بھوکے رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن آپ خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک. آپ کو اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے. جی جی. عبادات کے تعلق سے آپ اپنے دل کو مطمئن کیجئے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اگر واقعی صحیح ہے تو آپ معذور ہیں، عند الشرع بھی آپ معذور ہوں گے. اور اگر آپ دھوکہ دے رہے ہیں تو یقین جانیے وہ دلوں کا حال جاننے والا جس دن حساب لے گا اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. بے شک. اس نے جو روزے فرض کیے ہیں اسی کے لیے رکھیے، عوام کے دکھاوے کے لیے مت رکھیے کہ آپ کو عوام کو مطمئن کرنا پڑے. جی. آپ نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ سوچ کر رکھیے کہ ہم اس کا حکم نہیں مان رہے ہیں. جو نمازیں اس نے فرض کی ہیں اسی کے لیے پڑھیے. جی. لوگوں سے ترک صلاح کا عذر پیش مت کیجیے، آپ خود اپنے دل کو مطمئن کیجیے. جی جی. اگر واقعی آپ معذور ہیں، واقعی آپ ایسے مریض ہیں جن کے لیے روزوں کی رخصت دی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے فعدۃ من ایام اخر، دوسرے کسی موقع پر دوسرے دنوں میں وہ اپنی گنتی پوری کر لیں، تو آپ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیجئے. اور آپ ابھی بھی نہیں رکھ رہے اور دوسرے دنوں میں بھی گنتی پوری نہیں کر رہے قادر ہونے کے باوجود، تو یہ تو یقیناً آپ اپنے سر ایک بہت بڑا وبال لے رہے ہیں. جی. جس وبال سے آپ کو کوئی بھی نجات نہیں دلا سکتا. جی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرائض پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور محرمات سے اجتناب کی ہدایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.